السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ وزیر بھی ہیں اور اس وقت موجودہ جو ہے سینیٹر ہیں شہادت اوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا پہلے تو جو آپ کا جو دورہ ہے اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ سیاسی صورتحال بڑی جو ہے گہما گہمی ہے، الیکشن کے آگے ہونے جا رہے ہیں یا کوئی پروگرام جو ہے چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں، میرا یہ دورہ نہیں ہے یہاں پہ۔ آج جو ہے ایک میو صاحب جو ہیں انہوں نے پریس ٹاک کرنی تھی، پریس کانفرنس کرنی تھی، میں ان کے ساتھ جو یہاں پہ آیا ہوں، چونکہ انہوں نے میرا چھوٹا بھائی محمد فاروق امان جو ہے PS 95 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے اس حلقے میں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں ان کے ہمراہ یہاں پہ آیا دورہ اور آپ کے پاس حاضر ہونا، خاص کر صحافیوں کے پاس یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ سارے کے سارے دوست یہاں پہ ہیں۔ اور جہاں تک کرنگی کی بات ہے تو فاروق امان صاحب یہاں پہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جو ہے ٹاؤن کا چیئرمین بھی ہے، ڈپٹی چیئرمین بھی ہے، ہمارے دوست ہیں، اس حلقے میں کام کر رہے ہیں، تو گاہے بگاہے جو ہے وہ مجھے فاروق بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کچھ کوئی کام کر رہے ہیں، کون سی سائڈ پہ کچھ کمی ہے جس طرف گورنمنٹ کا اور ہمارے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے مجھے آگاہی جو ہے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ بہت قلیل عرصہ ہے لوکل گورنمنٹ کو اقتدار میں آئے ہوئی ہے، لیکن آپ صحافیوں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس اتنے عرصے میں، کیونکہ پچھلا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے، نعیم شیخ صاحب نے اس مختصر سے عرصے میں کتنا اس علاقے میں کام کیا ہے، کتنی توجہ دی ہے، اور آگے چل کے آپ ان سے جو توقعات رکھتے ہیں، میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی ٹیم یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی نئے آنے والے MP جو ہیں، کیونکہ یہ پہلا کینڈیڈیٹ ہے جس کے حق میں مطلب اتنا جو علاقے کے لوگوں کے زد عام تھا کہ یہ آدمی میو صاحب کے پیسے اتنا ووٹ بینک ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی کی طرف سے اس علاقے میں کام کیا ہوا تھا، اور ان کا ہمارے حق میں جو ہے جا کے RO کو لکھ کے جا کے وڈرا کرنا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں چونکہ محمد فاروق امان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اپنے الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو میں آج سے مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے MP صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ فاروق صاحب الیکٹ ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس علاقے کے حلقے کے لیے ہوگا، ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے اور آپ کا ٹاؤن جو ہے ناظم ہے، یہاں انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ہوگی، لیکن فاروق کے یہاں آنے سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ ایک لفظ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، یہ مت کہیے گا میرا بھائی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو یہ وعدہ کرے گا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ لکھا پڑھا آدمی ہے، LLB کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے کراچی میں، ان کا ایک ورکنگ ہے، تو آپ کو یہ مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا سر، ایک میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ الیکشن آگے جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اسی تاریخ پر ہوں گی، سینٹ پہ بل بھی پاس کر دیا جی آپ لوگوں کے، اس میں جو یہ تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بل اور چیز ہے، ریزولوشن اور چیز ہے۔ ریزولوشن ایک خواہش ہے، ایک آپ کی آواز ہے، اور جس طریقے سے وہ ٹیبل ہوا ہے وہ بھی شاید آپ کو نہیں پتا، تو آج میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس دن فلسطین کے اوپر جو ہے سینٹ میں اسپیچز ہو رہی تھیں، تو جب جمعے کا دن تھا، جب اجلاس کبھی ہوتا ہے جمعے سے پہلے جو ہے نا، نماز سے پہلے اجلاس ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک PTI کی فوزی ارشد صاحبہ تھی، ان کی اسپیچ رہ گئی، تو انہوں نے کہا اگلے سیشن میں کر لیجئے، اگر فلسطین کا ایشو کب سے چل رہا ہے، اس نے ضد کی کہ میں نے بھی کرنی ہے، تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں جمعے کی نماز کے بعد آ جاؤں گا، آپ آ کے اسپیچ کر لیجئے گا۔ باقی لوگ جنہوں نے چونکہ علاقوں میں جانا ہوتا ہے، آگے 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ چلے گئے۔ 2 بجے جیسے جمعہ ختم ہوا، جیسے اجلاس کا ٹائم تھا، تو چیئرمین اپنے دروازے سے آیا، لابی کی طرف سے میں آیا، ہال میں واحد ایک سینیٹر تھا، وہ تھا شہادت اوان۔ تو چیئرمین صاحب ہال میں دیکھے، جس نے گزارش کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، فوزی ارشد، وہ بھی نہیں تھی۔ چیئرمین نے مجھ سے کہا کہ شاہد صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سر جس نے اسپیچ کرنی تھی وہ نہیں، آپ ایڈجرن کریں، اس کو روک کریں، اجلاس کو جائیں۔ بولا اچھا آپ تو 2 الفاظ کہہ دیں، تو میں نے اس دن چونکہ بھٹو صاحب کی جو ہے یوم پیدائش تھا، میں نے 2 الفاظ کہے، اور اس کے بعد ایک اور جو ہے سینیٹر آ گئی، تو چیئرمین نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ بھی کچھ بولیں۔ اصل میں پس پردہ کوئی بات چل رہی تھی،
تو میں نے چیئرمین کو اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ لوگوں نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جانا ہے، میں نے بھی انٹیریئر کی کمیٹی میں نیچے 2 بجے جانا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا آپ جائیں اور یہ 2 الفاظ کہہ لیں. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ 2 کہیں گے اجلاس ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یکدم میں جب چلا گیا تو وہ باقی دوست آ گئے، انہوں نے آ کے دلاور جو ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں تو دلاور ہی جو ہے نا وہی وہ فیصلہ کرتا ہے، ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ہو، ریزولوشن انہیں کا ہوتا ہے. اس میں 11 لوگ تھے، 3 مخالف، ٹوٹل 14 لوگ تھے. انہوں نے پڑھا جیب سے پرچہ نکال کے اور وہ ہو گیا. وہ یونینیمس نہیں ہے، کورم کم از کم 25-26 لوگوں کا ہے، کورم بھی جو ہے سینٹ کا نہیں تھا. تو ریزولوشن پاس کرنا، اگر میں آج کہہ دوں کہ جو ہے سریکی صوبہ جو ہے وہ ہو گیا ہے جی کل سے کرے گا، ڈز اٹ مین کہ سریکی صوبہ کام کرنا شروع کر دے گا؟ تو وہ کچھ نہیں ہے. وہ تو دیکھیں 3 ریزولوشن اور آئے ہوئے ہیں کہ ٹائم کے اوپر جو ہے الیکشن ہونا چاہیے. آپ ان چیزوں کو مت سمجھے. بل کا یہ ہوتا ہے قانون سازی، تو وہ بھی ہوتا ہے تو ایک پارلیمان سے دوسرے پارلیمان میں جاتا ہے، اس کے بعد صدر کی جو ایسنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بل بنتا ہے. لیکن فی الحال تو جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں کوئی ترمیم نہیں، شیڈیول آ چکا ہے. آپ تیسرے فیز میں داخل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے بعد جو ہے الیکشن مکمل ہو جائے گا. ایران کا جو حملہ ہوا ہے پاکستان، دیکھیں اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے گہرے روابط تھے، تو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ملک اور قوم کو اعتماد میں لیے بغیر جو کام ہوا، وہ تو ان بیٹوین ہو سکتا ہے بعض چیزیں پس پردہ اندرون خانے پہ مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. لیکن اس بات کے اوپر میں بہت خوش ہوں کہ میرے پاک افواج نے، میرے ملک نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کی ہے، اس سے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہیں. اور ان میں جو جوش جذبہ ہے، اور جو ہماری طرف میلی آنکھ دیکھے گا اس کو بھی اشارہ ہے، ہم اس کو وہی جواب دیں گے. لیکن پھر بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کا جھگڑا بنتا نہیں ہے. ہماری مسلم جو ہے وہ ریاست ہے، ہم ان کے نیبرنگ ہیں، ہماری بارڈر ایک ہے. ہم اور چائنا نے صحیح مداخلت کی ہے کہ ہمارا آپس میں جھگڑا جو ہے وہ جچتا نہیں ہے. اور آج میں نے کہیں دیکھا بھی ہے کہ کوئی تھوڑا بہت رسمی طور پہ جو ہے مذاکرات آگے پیچھے ہوئے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے. انہوں نے ادھر گھپ کے جو ہے کر کے میزائل ڈال کے ہماری بچیاں ماری ہیں، اور ہم نے وہاں 10 جو دہشت گرد تھے ان کو جو ہے جہنم واصل کیا ہے. بہت شکریہ.